نکالو مجھے یہاں سے، مجھے گھر جانا ہے، کھولو اسے۔ یہ صوفیہ ہے۔ صوفیہ اس جگہ پر کیسے قید ہوئی اور یہ کون سی جگہ ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اپنی کہانی میں۔ صوفیہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک خوبصورت چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ صوفیہ زیادہ تر وقت باغیچے میں گزارتی، اسے پھولوں اور پودوں کا خیال رکھنا پسند تھا۔ ایک دن جب صوفیہ اپنے باغیچے میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی تو اس نے ایک خرگوش دیکھا۔ صوفیہ اپنے گھر کے باغیچے میں خرگوش کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ خرگوش کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ خرگوش کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ صوفیہ نے کانٹا نکال دیا تو خرگوش اٹھ کر اچھلنے لگا اور اس نے صوفیہ کا شکریہ ادا کیا۔ صوفیہ بولنے والے خرگوش کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ خرگوش نے اسے بتایا، میرا نام کوکو ہے، میں آئس کریم ورلڈ سے غلط سرنگ کے ذریعے یہاں آ نکلا ہوں۔ صوفیہ نے کہا، آئس کریم ورلڈ؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے تو ایسی کسی جگہ کے بارے میں نہیں سنا۔ خرگوش نے کہا، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میری دنیا دیکھنے جا سکتی ہو۔ صوفیہ بہت خوش ہوئی اور خرگوش کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ کوکو اسے باغیچے کے ایک کونے میں لے گیا جہاں زمین کے اندر کو ایک سرنگ جا رہی تھی۔ سرنگ بہت اندھیری تھی۔ کوکو نے سرنگ میں چھلانگ لگائی اور صوفیہ کو بھی اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ پہلے تو صوفیہ تھوڑی سی گھبرا گئی، مگر پھر ہمت کر کے وہ بھی خرگوش کے پیچھے چلی گئی۔ کچھ دیر تک دونوں سرنگ میں چلتے رہے۔ آخر انہیں روشنی نظر آئی۔ خرگوش اچھلتا کودتا روشنی کی طرف بڑھ گیا اور سرنگ سے نکل گیا۔ صوفیہ بھی پیچھے پیچھے سرنگ سے باہر آئی تو ایک انوکھی دنیا کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ آئس کریم کی جادوئی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ یہ دنیا رنگین آئس کریم کے گھروں، چاکلیٹ کے دریاؤں اور مزیدار کینڈیز کے بنے درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر صوفیہ کو کچھ ننھے منھے پیارے خرگوش نظر آئے۔ وہ سب صوفیہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ صوفیہ نے اس انوکھی دنیا میں بہت مزے کیے۔ وہ جیلی سے بنے گھر میں گئی اور بہت کھیلی۔ اس نے وہاں پر چاکلیٹ کے دریا میں سفر بھی کیا اور پھر اس نے وہاں پر جی بھر کر آئس کریم کھائی۔ صوفیہ کو یہاں پر بہت مزہ آیا۔ پھر رات ہونے سے پہلے پہلے صوفیہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب صوفیہ اکثر اپنے دوست کوکو سے ملنے آئس کریم ورلڈ جاتی اور وہاں پر بہت مزے کرتی۔ مگر ایک دن جب صوفیہ کوکو سے ملنے گئی ہوئی تھی تو آئس کریم ورلڈ میں طوفان آ گیا اور آئس کیوبز کی بارش ہونے لگی۔ صوفیہ اور کوکو چاکلیٹ گھر میں طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر جب طوفان رک گیا تو انہوں نے دیکھا کہ آئس کیوب کی وجہ سے سرنگ بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے مل کر آئس کیوبز ہٹائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر ایک کی بجائے دو سرنگیں ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ دوسری سرنگ کیسے بن گئی۔ اب صوفیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے گھر کی طرف کون سی سرنگ جائے گی۔ آخر صوفیہ اور کوکو ایک سرنگ میں داخل ہو گئے اور جب دوسری طرف نکلے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ زمین کی بجائے کسی اور سیارے پر آ گئے ہیں۔ کوکو نے صوفیہ سے واپس چلنے کو کہا مگر صوفیہ کو یہ سیارہ گھومنے کا شوق ہوا۔ اس نے کہا، اب ہم یہاں آ گئے ہیں تو چلو پہلے یہاں کی سیر کرتے ہیں، پھر واپس چلیں گے۔ کوکو نے صوفیہ کو منع کیا اور کہا، ہم یہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، کہیں ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ مگر صوفیہ کے سر پر سیارے کی سیر کا بھوت سوار تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ اتنے میں کوکو نے کہا کہ اسے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، انہیں واپس چلنا چاہیے۔ مگر صوفیہ نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ کوکو تو ایک طرف چھپ گیا مگر اتنے میں وہاں پر بہت سے سپاہی آ گئے اور انہوں نے صوفیہ کو گھیر لیا اور پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے شہزادے کے پاس لے گئے۔ صوفیہ بہت گھبرا گئی تھی۔ شہزادے نے اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم اور ہماری اجازت کے بغیر ہمارے علاقے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم کوئی جاسوس ہو؟ صوفیہ نے کہا، نہیں، میں پلانٹ ارتھ سے ہوں اور غلطی سے یہاں آ گئی ہوں۔ آپ مجھے جانے دیں، میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ شہزادے نے کہا، تم اب واپس نہیں جا سکتی، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گی۔ شہزادے کی بات سن کر صوفیہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے ارتھ پر اپنے گھر واپس جانا ہے، میرے پیرنٹس مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ سنو لڑکی، اب تم کسی بھی صورت یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، نہیں تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں کے قید خانے میں قید کر دوں گا۔ صوفیہ نے کہا، میں تم جیسے ظالم شہزادے سے کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے گھر واپس جانے دو۔ یہ سن کر شہزادہ غصے میں آ گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ صوفیہ کو تہخانے میں قید کر دیں۔ سپاہی صوفیہ کو تہخانے میں لے گئے اور اسے وہاں پر قید کر دیا۔ صوفیہ چلانے لگی، نکالو مجھے یہاں سے، مجھے گھر جانا ہے، کھولو اسے۔ اب صوفیہ رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی۔ صوفیہ کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کوکو کی بات کیوں نہ مانی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوکو تو اب اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہوگا۔
कुछ देर के बाद सोफिया को जमीन से कुछ आवाजें आने लगी। वो बहुत ज्यादा डर गई, मगर तभी जमीन में से कोको सुरंग खोद कर निकल आया। कोको को देखकर सोफिया की जान में जान आई। कोको ने बताया कि उसने सुरंग के जरिए तहखाने से निकलने का रास्ता बना लिया है। कोको और सोफिया उस रास्ते से बाहर निकल गए। कुछ सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे आए, मगर दोनों बचकर सुरंग में दाखिल हो गए और वापस आइसक्रीम वर्ल्ड पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही उन्होंने वो सुरंग बंद कर दी ताकि उस सैयारे का कोई यहाँ इनकी दुनिया में ना आ सके। सोफिया ने कोको का शुक्रिया अदा किया और अपने घर चली गई। वहां उसके माँ बाप बहुत परेशान थे और सोफिया को ढूंढ रहे थे। वो सोफिया को देखकर बहुत खुश हुए। सोफिया ने अपने एडवेंचर के बारे में उन्हें भी बताया, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत हैरान हुए। अगले दिन जब सोफिया बागीचे में गई तो उसे आइसक्रीम वर्ल्ड की तरफ जाने वाली सुरंग कहीं नजर न आई और फिर वो कभी दोबारा कोको से ना मिल सकी।